جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے، عزادار اسی طرح سے آتے رہے اور آپ کے سروں پہ اسی طرح سے بی بی کا سایہ رہے۔ بس بھائی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ ساری دنیا عاشق ہے حق کی۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں حق کے ساتھ ہو جاؤں۔ کچھ کو حق کی پہچان نہیں ہے اور کچھ ایمان کے اندھے ہیں، انہیں حق نظر نہیں آتا، لیکن جو حق شناس ہیں وہ خود بخود کربلا کے اس فرش عزا پہ آ جاتے ہیں۔ آج سے زیارات برآمد ہیں۔ آج کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ میں جب زیارات برآمد ہوتی ہے نا تو اس وقت میری کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ آج ہمیں جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے۔ بس پروردگارہ مجھے اتنی طاقت دے دے تیری خاص بیوی کے بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکوں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ ایک ماں کہہ رہی ہے قاسم میں اس بیوگی میں آپ کی وجہ سے کربلا آئی ہوں۔ آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ قاسم کو کربلا ضرور بھیجنا۔ بس بھائی عجیب و غریب کیفیت ہے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا، آنکھوں میں اتنے آنسو۔ آئیں میرے ساتھ چلیے گا۔ بس آئیں ذرا، کچھ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک ماں دو بیٹوں کے بالوں میں بار بار ہاتھ ڈالتی ہے، کہتی ہے میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے شیرو بس میری دو وصیتیں۔ ایک، جب کل حملہ کرنا نا تو ایسا حملہ کرنا لوگوں کو پتہ چلے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ میری دوسری وصیت، میرے شیرو مجھے پتا ہے تمہاری رگوں میں شیروں کا خون ہے، اگر فرات تک پہنچ جاؤ نا تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں۔ میرے شیرو سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ عاشورے کا دن نمودار ہوا۔ جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا اونو محمد میرے شیرو آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں ہم جب بھی ماموں جان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے۔ جناب زینب نے کہا ذرا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ عباس میرے بھائی حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں۔ مولا حسین خود آئے جناب زینب کے پاس۔ زینب کیا بات ہے؟ کہا بھائیا میرے بیٹوں کو آپ اجازت نہیں دے رہے شہادت کی۔ کہا زینب ایسا نہ ہو کہیں عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو۔ کہا نہیں حسین میرے بھائی بھیا، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجنا۔ بس بھائی مولا حسین نے اجازت دی، اجازت ملی۔ ایک شہزادے کو مولا حسین نے سوار کرایا، دوسرے شہزادے کو مولا عباس نے جب سوار کرا دیا، دونوں بہت بہادر تھے، جعفر طیار اور جناب امیر دونوں طرف دونوں نسلوں سے، تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جناب اونا محمد نے، اگر دیکھ سکتے تو میٹے دیکھیے گا، دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا میں میمنے سے حملہ کرتا ہوں، آپ میسرے سے حملہ کیجئے گا، پھر قلب لشکر پہ ملیں گے، اور اگر بھیا ہو سکا نا تو ہم ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے۔ دونوں حملہ کرتے ہوئے قلب لشکر پہ آ ملے۔
عمر سعد نے دیکھا قریب آ گئے ہیں، اس نے کہا ساری فوج سے کو گھوڑے دوڑاؤ۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک شہزادے کے سر میں ضربت لگی، دوسرے شہزادے کے سر میں گرز لگا، دونوں زمین پہ گر گئے۔ نہیں ابھی نہیں، بے ہوش ہو جائے گا کوئی، زیارت برآمد نہیں ہوگی۔ میری طرف دیکھیے گا، دونوں شہزادے گر گئے، ایک کی روح اسی وقت پرواز کر گئے، تلوار لگی تھی سر کٹ گیا تھا، دوسرے کے گرز لگا، ابھی رمق باقی تھی، جیسے گرے نا آواز مامو جان ہماری مدد کو آئیے، مامو جان ہم دونوں گر گئے۔ مولا حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھے، جب آئے دونوں کو اٹھایا، ایک کی روح پرواز کر گئی تھی، میری طرف دیکھیں، ایک میں رمق باقی تھی۔ مولا حسین نے سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، جانتے کیا کہا شہزادے نے؟ بس ایک جملہ کہا کہ مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا، مامو جان، مامو جان اماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا، ہمیں اماں کی وصیت یاد تھی۔ مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے، بھائی میں ابھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا، سانس لے لیں۔ مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے، خیموں میں لائے، جانتے کیا کہا؟ جناب فضہ سے کہا، فضہ ہر لاشے پہ جناب زینب سب سے پہلے آتی تھی، کم میری بہن زینب کہاں ہے؟ زینب سے کہو بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی نے بلایا۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب زینب سب لاشوں پہ سب سے پہلے، اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں آئیں، جب مولا حسین نے بلایا نا تو آ گئی، آئیں، جب آ گئی تو دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، دونوں بیٹوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کر لی اور ایک جملہ کہا، اون و محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں حسین پہ، میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ بس بھائی جناب زینب 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ گئے، بیٹوں کی لاشوں پہ نہیں گئے۔ آپ جانتے ہیں نا اونٹنے کی پشت بلند ہوتی ہے، جیسے بی بی ناقہ پہ سوار ہوئی نا، بی بی کی مقتل میں نظر پڑی، 2 لاشیں نظر آئے، بی بی نے آنکھیں بند کر لی، کہ اون و محمد الوداع، ماں جا رہی ہے۔ نہیں نہیں میرے بچے، نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بچے، نہیں نہیں سنیں گے۔ بی بی کربلا سے چلی گئی 11 محرم کو، کوفے آئی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، بی بی قیدی بنی شام چلے گئے، شام میں رہائی مل گئی، شہداء کے سر آئے، بی بی نے اون و محمد کے سروں کو دیکھا، سر جھکا لیا۔ جناب فضہ نے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جانتے کیا کہا جناب زینب نے؟ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا۔ چہلم پہ بی بی واپس کربلا آئی، بس 2 منٹ، بی بی کربلا واپس آئی، ہر قبر پہ گئی، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئی، مدینے واپس آ گئی، پہلے نانا کے روضے پہ گئی، سب کے مصائب پڑھے، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئی، مولا حسین کی بات کی، بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، بھائی کے گھر آ گئے، سب سے پرسہ لیا، بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا،
اب جناب عبداللہ نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں۔ بھئی آخر ماں تھی، جیسے ہی برقع سر پہ رکھا بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، پاؤں لرزنے لگے، گھر چلی۔ جیسے ہی آئی 2 جاں نمازیں بچھی تھی، بی بی نے اٹھائی، سینے سے لگائے تو آل محمد